نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس کو پڑھتے رہیے اور نماز قائم رکھیے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی کو ہم اللہ ہی کے لیے خاص کرتے ہیں، اسی سے ہم استغفار اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یقیناً گناہوں کا بخشنے والا وہی ہے، اسی سے ہم استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں
کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور تمام نبیوں پر بے شمار اللہ تعالیٰ کے درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ عنوان چل رہا ہے راہ نجات کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ایمان ہے اور دوسری بنیاد عمل صالح ہے، نیکیاں۔ اور عمل صالح، نیکیاں تین قسموں میں منحصر ہیں: عبادات، معاملات اور اخلاق۔ تذکرہ ہو رہا ہے عبادات کا۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں قرآن کریم کی کئی آیتیں پیش کی گئی تھیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ تمام نبیوں کی شریعت میں نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ جس دین میں نماز نہیں، جس دین کی تعلیم اللہ کے سامنے جھکنے کا حصہ نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکے سے کچھ دوری پر طائف کی بستی جو اپنے موسم کی خوشگواری اور کھیتی باڑی کے اعتبار سے اس وقت بھی بہت مشہور اور آج بھی جزیرۃ العرب میں بہت مشہور ہے، وہاں کا ایک وفد اور قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جہاں کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور آ کر کے درخواست کرتا ہے کہ اسلام میں نماز، جہاد اور صدقات کا جو حکم ہے، ان تینوں چیزوں سے ہم لوگوں کو الگ رکھیے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ضرورت پڑے گی تو جہاد نہیں کریں گے، صدقہ وغیرہ بھی ہم نہیں دے پائیں گے، بہت مشکل سے مال کمایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں ان کی درخواست قبول فرما لی۔ جہاد اور صدقات سے ان کو معاف کیا، لیکن نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا جس دین میں نماز نہیں اس دین کا اعتبار نہیں۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کے دین و ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ اس کو اس حدیث سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا تلنا کیا ہے، حدیث سنتے رہتے ہیں، بلکہ بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگی کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا اور پیلر ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی، نماز بے نمازی ہے، تو گویا کہ اس نے دین کے ایک ستون کو گرا دیا۔ آپ تصور کیجئے، ستون اور کھمبے کی ضرورت پڑتی ہے عمارتوں کو، چھتوں کو۔ جس چھت اور عمارت کے ستون گرا دیے جائیں تو وہ عمارت اور چھت اب قائم اور برقرار نہیں رہ سکتی، اس کے گرنے کا پورا خطرہ موجود رہتا ہے۔ یہی حال اس مسلمان کا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے دل سے دین و ایمان کے رخصت ہونے اور ختم ہونے اور چلے جانے کا پورا خطرہ اور امکان موجود رہتا ہے۔ ان ساری باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے۔
ابھی سورہ عنکبوت کی جو آیت پڑھی گئی اس آیت کا تعلق نماز کے دنیاوی فائدے سے ہے۔ نماز میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اپنے کاروبار کے وقت کو لگانا پڑتا ہے، کام دھندا چھوڑ کر کے آنا پڑتا ہے، بسا اوقات نیند اور آرام کی لذت کو بھی چھوڑ کر کے نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ تو اس نماز کے دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ کچھ نقد بھی تو ملنا چاہیے، اس کے نقد فائدے کیا ہیں نماز کے؟ تو اس کے نقد فائدے یہ ہیں، آپ پچھلے جمعے کے خطبے میں سورہ یونس کی آیت کی روشنی میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے گھر مصر میں برقرار رکھو۔ پھر موسیٰ ہارون سمیت بنی اسرائیل کو حکم ہوا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ فرعون نے پابندی لگا دی تھی کہ باہر نکل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے عبادت خانوں کو گرا دیا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں ہی کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر بھی نماز قائم رکھو۔ اسی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ جب تمہارے اندر صبر و ثبات، ثابت قدمی اور دین و ایمان پر جماؤ آ جائے گا اور تم نماز کے پابند بن جاؤ گے تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ یہی حکم سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہی حکم اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو آخری نبی پر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مومن کہتے ہو، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ دنیا میں نماز کا فائدہ یہ ہوا کہ نماز کی پابندی سے اور نماز کے قیام سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں مصیبتوں کے ہجوم ہیں، پریشانیاں ہیں، کلفتیں ہیں، آرام و راحت کے ساتھ زندگی کی بہت ساری سمسیائیں ہیں، مسائل اور پرابلمس ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ہیں۔ جن مسائل اور سمسیاؤں اور پرابلم کو حل کرنے کے لیے آدمی اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک غیبی طاقت کے سامنے۔ اس غیبی طاقت کے سامنے دنیا جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور ایک مومن، ایک مسلم، سچا نمازی ایسے موقع پر اسلام نے نماز کو جو مقام دیا ہے اور نماز کے تعلق سے جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کی زندگی کا معمول، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آپ نے زندگی میں پریشانیاں زیادہ دیکھی، آرام و راحت آپ کو کم نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بڑی بڑی آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ایمان کا مضبوط ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو جس نبی کو پریشانیاں زیادہ، آزمائشیں زیادہ،
راحت و آرام کم، اذا حزبہ امر ففزع الی الصلاح، کوئی بڑا اہم معاملہ پیش آتا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چنتا جنک معاملہ، جس سے آدمی ٹینشن میں ہو جائے، ایسا معاملہ پیش آتا تو آپ جلدی سے نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ آپ بلال کو حکم دیتے، ارحنا یا بلال، بلال نماز کا وقت ہوتا تو اذان کہہ کر کے اور نماز قائم کر کے مجھ کو راحت پہنچاؤ، آرام و سکون پہنچاؤ۔ تو دنیا میں مصیبتیں اور مسائل ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کو ہم بہت موج اور مستی میں تصور کرتے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کے بادشاہ، ملکوں کے پرائم منسٹر، سب کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں اور سب پریشانیوں سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ معارج کے اندر، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا، کچے دل والا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش اور سمسیا سے وہ دوچار ہوتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، ہڑبڑا اٹھتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا کریں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، آرام میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، صحت اور تندرستی اچھی رہتی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، منوعا، تو خیر سے، بھلائی کے کاموں سے، نیکیوں سے وہ اپنے قدم کو روک لیتا ہے۔ یہ دونوں عیب ہے، دونوں کمزوری ہے۔ اللہ کو دونوں عادتیں پسند نہیں ہیں۔ مصیبت میں ہڑبڑا اٹھنا، بے صبرا ہو جانا، اور راحت و نعمت پانے کے وقت اللہ کو بھول جانا، دونوں گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اس کمزوری سے کوئی پاک نہیں ہے۔ کسی میں یہ کمزوری زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، لیکن کمزوری یہ آپ کو ملے گی۔ پریشانی میں ہڑبڑا اٹھنا اور راحت کے وقت اللہ کو بھول جانا۔ اس سے بچنے کا نسخہ اسلام نے جو دیا ہے دنیا کے اندر، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اس گناہ سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو نمازی ہیں۔ نمازی تو ہم لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ سب کی نمازوں کو قبول کرے اور سب کو نمازی بنائے، لیکن ہم لوگ نمازی جو ہیں اپنے حساب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے فرض کیا ہے اس حساب سے نہیں، اس لیے آگے فرما دیا الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی اس گناہ سے بچ پائیں گے اور اس کمزوری سے بچ پائیں گے، یا اس کمزوری کا اثر نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فطری اور پیدائشی طور پر رکھ دیا ہے۔ مصیبت میں ہڑبڑا اٹھنا اور راحت میں اللہ کو بھول جانا، وہی نمازی اس سے بچ پائیں گے جو اپنی نماز میں ہمیشگی اور پابندی اختیار کرتے ہیں۔ سارے نمازی نہیں۔ نماز کا یہ فائدہ ہے دنیا میں میرے بھائی اور دوستو کہ ایک نمازی جو سچا پکا نمازی ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے اور اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر پریشانی آتی ہے تو وہ بے صبرا نہیں ہوتا ہے، ہڑبڑا نہیں اٹھتا ہے، اور راحت ملتی ہے تو اللہ کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ نماز پڑھنے کا حکم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز کو قائم رکھو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسلام ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ اور انسانی سماج بے حیائی اور برائی سے پاک رہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ لوگوں میں اعلان کرو کہ میرے رب نے کھلی اور چھپی ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، اس کا اعلان کرو۔ اس حرام چیز سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز قائم کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اسلام تو یہاں تک حساس ہے اس معاملے میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحش اور گندے کاموں کو پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ چھپے ہو یا کھلے، جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ لیکن خود مسلمان دنیا کی اندھی تقلید میں، دنیا کی اندھی پیروی میں، جدید اور نئی تہذیب کی چمک دمک میں اور نئی چیزوں کے استعمال کے ذریعے اگر خود مسلمان اپنے گھر میں بے حیائی پھیلانے لگے تو پھر ایسے مسلمان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ غور کیجئے، آج ٹی وی سے، وی سی آر سے، ویڈیو فلم جو ہم لوگ بنواتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، شادی سے پہلے ایک دن جو رسم منایا جاتا ہے راتی جوگا کے نام پر، کیا ان تمام چیزوں سے بے حیائی کا درس اور بے حیائی کا سبق نہیں ملتا ہے؟ ایسے ایسے گانے اور ان گانوں پر تھرکنے والے اور ناچنے والے ایسے جوان لڑکے اور لڑکیاں، کیا ان چیزوں سے بے حیائی نہیں پھیلتی ہے؟ گویا ہم بے حیائی کو مول لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں۔ تو ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم میں جب بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون، پلیگ جیسے وبا اور دوسری ایسی بیماریاں جن کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا تھا، ایسی بیماریاں پھیلا دیتا ہے۔ کسی قوم میں جب بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ سلط اللہ علیہم الموت، موت کو مسلط کر دیتا اللہ تعالیٰ، ایسی بیماریاں پھیلا دیتا ہے، عام کر دیتا ہے اللہ رب العالمین بے حیائی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے موتیں ہونے لگتی ہیں جن کا علاج نہیں ہو پاتا ہے، دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کورونا وائرس کی پکڑ میں اس وقت پوری دنیا ہے، ویکسین کے آنے کی خبر ہے، تھوڑی سی امید جگی ہے، لیکن ویکسین پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ہی چاہے گا تو یہ وائرس اور یہ جرثومہ اور یہ کیڑا قابو میں آئے گا میرے بھائی اور دوست۔ کیا آج اس وائرس کو ہم اس نظر سے نہ دیکھیں کہ جب بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی وبا پھیلا دیتا ہے طاعون کی شکل میں یا کسی ایسی بیماری کی شکل میں جس کا نام پہلے کے لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ بے حیائی سے بچنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے نماز، لیکن نماز بے حیائی سے روکنے کا سبب اسی وقت بنے گی جب ہم نماز کو
اس طرح پڑھیں گے جس طرح سے پڑھنا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جاتا ہے، وہ دوا تجویز کرتا ہے اور ایسے ایسے لینا اور اس ماترا میں لینا اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا، تب تمہاری بیماری ختم ہوگی۔ اگر وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا ہے اور صرف دوا پہ دوا لیے جا رہا ہے تو پھر دوا سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کو سب مانتے ہیں۔ تو نماز کا فائدہ بے حیائی اور برائی سے جو رکنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یا نماز جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس طریقے پر اور اس طرح سے نماز پڑھیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم ہمیں پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ حدیثوں میں دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاشرے اور سماج کو بے حیائی اور برائی سے پاک کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالی سچا اور پکا نمازی بنائے، اور جو ہم میں بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو بیماری اور سے شفا اور تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ یقیناً وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔